بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 30 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 30 کے اندر سورۃ النبأ شروع ہو رہی ہے۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ نبأ رکھا گیا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہاں منکرین قیامت کا رب کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ کافر اس کے بارے میں مختلف سوالات کرتے، مذاق کرتے، تو رب کریم نے انہیں جواب عطا فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کائنات کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر ہے، تو اس حوالے سے پوری بات فرمائی۔ یہاں متقین کی بات بھی فرمائی اور منکرین کی بات بھی فرمائی۔ ان للمتقین مفازا، میں ان کے لیے جنت کی بات فرمائی اور اس دن ان کی جیت ہوگی یہ بات فرمائی، باغات کی بات فرمائی، انگور کی بات فرمائی اور ہم عمر نوخیز بیویوں کی بات فرمائی، اور پھر آخرت کی منظر کشی فرمائی۔ یوم یقوم الروح کی بات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہاں سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی بات فرمائی ہے کہ آخرت میں کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس شخص کو اجازت دیں گے وہ درست بات کرے گا۔ قیامت کے دن پھر جانوروں کو جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کر کے ہر چیز کا بدلہ دلایا جائے گا، اور اس وقت کفار یہ منظر دیکھ کر تمنا کریں گے اے کاش ہم بھی مٹی مٹی ہو جاتے۔ اس سے اگلی سورت سورۃ النازعات ہے۔ سورۃ النازعات جو ہے اس مناسبت کے اس کا نام نازعات ہے کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں پہلی آیت کے اندر اس کی بات فرمائی ہے، فرشتوں کی قسمیں فرمائی ہیں۔ یہاں بھی 5 قسمیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے گرہ کھول دی گئی ہو۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں۔ والسابقات سبقا، جو حکم ملتا ہے ان فرشتوں کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم اللہ کی طرف سے انہیں ملتا ہے اس کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسم کھا کر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ انسان کا دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر انتم اشد خلقا ام السماء بناها میں رب کریم نے قدرت کی، اپنی نشانیوں کی، علامات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں آسمان، زمین، دن، رات، پہاڑ، درند، پرند، یہ اسی طرح سمندر، دریا، سب کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی منظر کشی فرمائی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہاں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں کافر پوچھتے تھے تو انہیں جواب دیا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہیں گے اس وقت قیامت آئے گی، اور قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جب یہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے انہیں عالم دنیا اور عالم برزخ کا زمانہ ایسے لگے گا جیسے ایک شام گزاری یا ایک صبح گزاری۔ اس کے آگے سورۃ العبس ہے۔ عبس اس سورت کا نام ہے کیونکہ لفظ عبس سے قرآن کی سورت شروع ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار قریش کے بڑے سرداروں کو تبلیغ میں مصروف تھے۔ گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کوئی آیت سمجھنا چاہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کفار کے سرداروں کے ساتھ موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خاصی توجہ نہ دے پائے تو انہوں نے اصرار کیا، بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو بار بار پوچھ رہے، رسول اللہ کو ناگوار گزرا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے توجہ ہٹائی، مشرکین کی طرف متوجہ رہے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، انہیں سمجھاتے رہے۔ مجلس سے اٹھ کر جب آپ تشریف لے گئے تو اٹھتے ہی آثار وحی نمودار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورت اتری۔ اس واقعے سے تعلیم دی گئی کہ جو سچا مخلص طالب العلم ہو اور اپنا وقت لے کر آئے تو اس کی طلب کو پورا کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ اس بات کا پوری ترتیب کے ساتھ ان کے حق میں صورت اتر گئی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور ان کی بات کو پورا فرمایا جو یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ آگے قتل الانسان ما اکفرا، ناشکر انسان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ انسان کا ستیہ ناس ہو گیا، یہ کیا بیٹھا ہے ناشکری کر رہا ہے، قرآن کریم کی پیروی کرتا جو انسان، یعنی یہاں کافر مراد ہے، اللہ کی اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، ناشکرا ہے، تو اسے اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کس پانی سے پیدا ہوا، پھر یہ دنیا میں آیا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا، پھر اس کے لیے دنیا کا راستہ آسان بنایا، پھر اسے موت آنی ہے، پھر اسے قبر
اور آنی ہے اس کو دیکھے۔ پھر قیامت کی منظر کشی فرمائی، فیضا جاءت الصاخہ میں قیامت کے بارے میں پوری بات کا ارشاد فرمایا، سخت دن کی بات فرمائی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگیں گے، بیوی بچوں سے بھاگیں گے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے نیکی نہ مانگ لے، یعنی اس طرح کے معاملات کی بات فرمائی ہے۔ اور پھر یہاں فرمایا یہاں نیکیاں جمع کرنا آسان ہے، یہاں کر لیں، آخرت میں نیکی بہت مشکل ہے۔ اگلی پھر سورت التکویر ہے، سورت کورت ہے، یہ قیامت قائم ہوگی تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس لیے کورت ہے تو اس کا نام سورت تکویر رکھ دیا گیا۔ قیامت کے حالات، قیامت کے واقعات، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ شروع سے لے کر آیت نمبر 14 تک پوری تفصیل بیان کی گئی کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو توڑ دیا جائے گا، پہاڑ جلا دیا جائیں گے، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی بھی کوئی پرواہ اس کی نہیں کرے گا۔ عرب کے یہاں اس اونٹنی کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی، اسے بھی بیکار چھوڑ دیں گے۔ زندہ درکور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا، اس سے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہوگی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں، پھر ان کی بات فرمائی یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، نبی علیہ السلام تمہیں دین سمجھانے بخل سے کام نہیں لیتے، وہ تمہیں ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے۔ یہ بات کر کے سورت کو پورا کیا۔ پھر سورت الانفطار ہے، اس کو اللہ جل شان نے فرمایا ہے انفطار کے لفظ سے کہ آسمان کا پھٹ جائے گا، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ اذا السماء انفطرت، یہاں بھی آسمان کے پھٹنے کی بات، ستاروں کے بکھرنے کی بات، سمندر کے بہہ جانے کی باتیں، قبر کے کھول کے سب کو اگلا پچھلا معلوم کرانے کی باتیں، یہ ساری ترتیب فرمائی۔ پھر قرامن کاتبین کی ذمہ داری فرمائی کہ ان کی ذمہ داری ہے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک اعمال ہوں گے تو صحیح ہوگا۔ پھر سارے اس بات کو ذکر فرمایا کہ انسان کا ایک قول اور فعل، ایک ایک قول اور فعل یہ لکھا جا رہا ہے، یہ اس سورت کو بات فرما کر پورا فرمایا۔ آگے سورت المطففین ہے، اس سورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو مطففین فرمایا گیا، اس وجہ سے اس کا نام ہے۔ تو یہاں ان کے لیے ہلاکت کی بات فرمائی گئی کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، جو لینے کے باٹ ہیں، دینے کے باٹ ہیں، یہ اور نہیں رکھنے چاہیے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حقوق العباد کو بھی بندہ واضح طور پہ اس پہ عمل کرے اور اس کی اچھی تیاری رکھے۔ اس کے ساتھ آگے سجین ہے، علیین ہے، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کفار و فجار کی جب روح نکلتی ہے تو ٹھکانہ سجین ہے، زمین کے نیچے قید خانہ ہے، ابرار اور نیکوں کی روح نکلتی ہے تو ٹھکانہ علیین ہے، اوپر بالا خانہ ہے، یہ اس جگہ ہے۔ پھر اعمال نامے کی روحوں کی طرح سجین میں بھی ہے، ابرار کا اعمال نامہ علیین میں بھی ہے، پھر آگے ابرار کی جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس سے آگے سورۃ الانشقاق ہے، قیامت قائم ہوگی تو پھٹنے کی بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس صورت میں پھٹنے کا حکم فرمایا کہ رب کریم کے حکم کی تعمیل کرے گا آسمان، وہ پھٹ جائے گا، زمین ہموار کر دی جائے گی، ہر چیز وہ اپنے اندر سے باہر نکال دے گی، انجام انسان کو اپنا سمجھ آ جائے گا۔ پھر جس کو دایاں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کے لیے معاملہ آسان ہوگا، بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے لیے معاملہ مشکل ہوگا، وہ موت کو پکارے گا۔ پھر فرمایا گیا ان دونوں کا نتیجہ کہ دردناک عذاب ہوگا، بے ایمانوں کے لیے ثواب ہوگا، نیکوکاروں کے لیے، اور یہ دونوں چیزیں ختم نہیں ہونے والی ہوں گی۔ اگلی سورت سورت البروج ہے، سورت البروج میں آسمان کو برجوں والوں کی وجہ سے فرمایا گیا۔ پھر خندق والوں کی بات فرمائی گئی کہ خندق والوں کی، ان کے اصحاب الاخدود جو تھے خندق والے، ان کی قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یوم الموعود کہہ کر قیامت کے دن مراد دیا گیا۔ ایک تفسیر کے مطابق شاہد کے دن سے جمعے کا دن، مشہود کے دن سے عرفہ حج کا دن ہے، اور ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ بہرحال اس کو ذکر کیا گیا۔ یہاں خندق کھودنے والوں کو جنگ خندق مراد نہیں ہے، بلکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہا، لڑکا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی میری موت کو کس طرح واقع ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ویسے کیا تو کافی سارے لوگ ایمان لے آئے، بادشاہ کو غصہ آیا، پھر اس نے اس کو خندق میں آگ لگوا کر پھر ان کو جلا دیا، لیکن رب کریم نے انہیں جنت عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے آگے سورۃ الطارق ہے، تو سورۃ الطارق میں والسماء والطارق کی وجہ سے نام رکھا گیا۔ طارق کا معنی کیا ہے؟ یہ آسمان کی اور طارق کی قسم۔ طارق کا معنی ہے جو رات کو آئے، فرمایا طارق وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں کہ ایک انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کو لکھتا رہتا ہے، پھر اس کی حفاظت ہے۔ پھر بعث بعد الموت کی بات فرمائی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ کی بات فرمائی کہ اپنی پیدائش پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ پھر ان کو موت بھی آئے گی، پھر ہڈیوں میں جان آئے گی، پھر پانی کے نطفے سے اللہ نے تمہیں بنایا، پوری
पूरी बात की तरफ इरशाद फरमाया। सूरतुल आला अगली सूरत है, इसमें रब्बे करीम ने सब्बिह इस्म रब्बिकल आला में अल्लाह की ऊंची नाम की बात फरमाई, फिर उसकी तस्बीह बयान करने की बात फरमाई, जिसने इंसान को मुतनासिब आज़ा दिए हैं उसके बारे में फरमाया। तो हमें अल्लाह के नाम की तस्बीह बयान करनी चाहिए, ये बात यहाँ इरशाद फरमाई। आगे कुरान करीम की हक्कानियत, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र के बारे में फरमाया कि हम आपको पढ़ाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, लिहाजा इस मामले को ऐसे ही चलाएं। हाँ, जिस चीज को रब्बे करीम मनसूख करेंगे तो अल्लाह ताला उससे भुला देंगे। जिस शख्स ने अपना तज़किया किया वो कामयाब हो गया। फिर अगली सूरत सूरतुल गाशिया है। गाशिया इसका नाम रखा गया है, गाशिया का माना होता है छा जाना, इससे मुराद क़यामत है। क़यामत का जिक्र इसमें किया गया, अहले जन्नत का जिक्र है, नेमतों का जिक्र है, बहते चश्मों का जिक्र है। मुशरिकीन को समझाने के लिए 4 चीजों का जिक्र किया, ऊंट का, आसमान का, जमीन का और पहाड़ का, इन सब का जिक्र किया। रसूलुल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम को फरीजे की बात फरमाई कि आपके जिम्मे जो फरीजा है वो तबलीग है, किसी को जबरदस्ती मनवाना नहीं है, लिहाजा आपके जिम्मे ये सब कुछ है, आप इस तरह इनको समझा देंगे। इससे आगे सूरत वल फज्र है, सूरतुल फज्र इसे कहते हैं। तो इस मुनासबत से नाम है कि इसमें शुरू में वल फज्र व लयालिन अशर फरमाया गया, तो रब्बे करीम ने यहाँ कसम खाई है जुल्हज्जा के फज्र के लिए, और फिर यहाँ पर 10 रातों की है, इससे मुराद जुल्हज्जा की पहली 10 रातें हैं। जुफ्त और ताक से मुराद 10 जुल्हज्जा का दिन है, ताक से मुराद 9 जुल्हज्जा का है। इन कस्मों का मकसद है कि अल्लाह ताला नेक लोगों की अच्छाई को बयान फरमाया, बुरों की बुराई को बयान फरमाया। फिर जो पिछली कौमें गुजरी हैं, कौम इरम, कौम समूद, कौम फिरऔन, इनकी तबाही का जिक्र फरमाया। फिर आखिर में मुजरिमीन और मुत्तकीन की बात फरमाई। फिर अल्लाह जल्ल शान नफ्स मुतमइन्ना की बात फरमाई, अपने परवरदिगार की तरफ जाने की बात फरमाई। अल्लाह तुमसे राजी, तू अल्लाह से राजी, चल जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह हम सबको ऐसे अल्फाज अता फरमाए। उससे आगे सूरतुल बलद है। सूरतुल बलद शहर के नाम से है, लेकिन यहाँ मक्का मुकरमा का शहर मुराद है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से पहले भी मक्का मुकरमा मुकर्रम था, नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से इसके शर्फ में मजीद इजाफा हुआ। तो यूं बयान फरमाया, इंसान को रब्बे करीम ने मशक्कत के लिए पैदा किया, मशक्कत होगी, यहाँ इस मशक्कत में बंदा रहेगा, फिर अपनी मर्जी से जिसे चाहे इख्तियार कर दे। दोनों रास्ते रब ने इसको दिखा दिए हैं। फिर इस अंजाम को जिक्र फरमाया। फिर आगे सूरत शम्स है, सूरत शम्स सूरज के नाम से है। अल्लाह ने यहाँ 11 कसमें खाई हैं, इस बात को समझाने के लिए मजमून बताया कि इंसान अपनी जात में गुनाह का तकाजा रखा हुआ है, लिहाजा इसको कंट्रोल करने की ताकत इसके मिजाज में आ गई है। लिहाजा बंदा कामयाब तब होगा जब इसने अपने नफ्स की इस्लाह कर ली, और बर्बाद वो शख्स हो जाएगा जिसको नफ्स ने बर्बाद किया और वो इसकी इस्लाह न कर सका। कौम समूद की सरकशी की बात की और फिर उनके अंजाम बद को जिक्र फरमाया। आगे सूरतुल लैल है, लैल रात को कहते हैं, तो यहाँ वल्लैल इज़ा यग़शा की बात है। अल्लाह जल्ल शान ने यहाँ भी कसमें खाकर पूरी की पूरी बात को इरशाद फरमाया। नेकी और बदी के नतीजे में जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में बात की, काम किया, उसका इरशाद फरमाया। जिसने माल दिया, तकवा इख्तियार किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रल मुराद है कि अल्लाह इसे कामयाबी देंगे। और जिसने बुखल किया और उसने दीन को झुटलाया, तो इस आदमी को अल्लाह नाकाम करेंगे। वलीद बिन मुगीरा यहाँ मुराद है, वो काफिर मुराद था। सूरत के आखिर फरमाया जो अल्लाह से बहुत डरता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, मकसूद अल्लाह की रजा है, अल्लाह इसे जहन्नम से दूर करेगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बात इरशाद फरमाई है। आगे सूरत ज़ुहा है, तो इस आयत में पहले लफ्ज में है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये नाम रखा गया। यहाँ इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब से अब मोहब्बत की इंतहा फरमा दी। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने कहा था तुम्हें तुम्हारे खुदा ने छोड़ दिया। रब्बे करीम ने जवाब दिया मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने ना आपसे दुश्मनी की ना आपको छोड़ा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और मवद्दत की बात अल्लाह जल्ल शानो ने यहाँ इरशाद फरमाई है। यहाँ एक एक लफ्ज़ में मोहब्बत नबी मिलती है। रब्बे करीम ने फरमाया न मैंने आपको छोड़ा न मैं आपसे नाराज हुआ। यहाँ फिर महबूब को यकीन दिलाने के लिए फरमाया हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको ठिकाना दिया, रास्ते से नावाकिफ पाया, राह दिखलाई, तुम्हें नादार पाया, गनी कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया यतीम पर सख्ती न फरमाएं, साइल का डांट डिपट न करें, अपने परवरदिगार की नेमतों का जिक्र फरमाएं। ये नबी अलैहिस्सलाम से एक प्यार, मोहब्बत, मवद्दत और एक ताल्लुक की दलील है। रब्बे करीम हमें रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कामला अता फरमाए। रब्बे करीम हम सबको अपने नबी के साथ इत्तिबा की और मोहब्बत के मामलात अता फरमाए। इससे अगली सूरत सूरतुल इंशिराह है। इस आयत में अलम नशरह लका सदरक,
کھولنے کی بات ہے، نبی پاک کے سینہ مبارک کے شرح صدر کی بات ہے، تو یہاں شک کے صدر کے واقعہ کا ذکر ہے، اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کی بات ہے، اصول کو ذکر فرمایا، پہلے تنگی آتی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ کی مصروفیات ختم ہو پھر آپ اپنے رب کی عبادت کریں، تھک جائیں تب بھی آپ اللہ کی عبادت کے معاملات اتنا کریں، اس سے نفلی عبادت مراد ہے، دین کا کام کرنے کے لیے فرائض واجبات ان چیزوں کو بیان فرمایا، پھر اس کے ساتھ اللہ کی مضبوط تعلق کی بات فرمائی، اس سے آگے سورۃ التین ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، جوانی میں وہ جو اعمال کرتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس کا اجر دیتے رہیں گے، پھر آخرت میں اللہ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ کو ذکر فرمایا، اس کے بعد سورۃ العلق ہے، یہ اس سورت کی دوسری آیت میں العلق کا لفظ ہے، تو اس لیے علق کی بات یہاں ارشاد فرمائی، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے، غار حرا میں نازل ہوئی اور یہاں پر موجود ہے، اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہے، ادھر کیوں موجود ہے؟ پہلی وحی ہے تو پہلے نمبر پہ ہوتی، بھئی یہ رسالت امام علیہ السلام کا ڈیسیجن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی نے فرما دیا صحابہ نے اسی جگہ اس آیت کو رکھا، یہ نہیں دیکھا کون سی پہلے اتری کون سی بعد میں اتری، یہ پسندیدگی مصطفیٰ ہے، یہی امر خدا ہے اور اسی پر ہم سب کا ایمان ہے، تو ایسے ہی رکھا گیا۔ یہاں پر ابو جہل کی سرکشی بیان ہوئی ہے، بدبختی کا ذکر ہوا ہے، نبی پاک کو حرم میں نماز پڑھنے سے اس نے منع کیا، اس کی بات کی حضور پاک علیہ السلام پر یہ ارشاد ہوا، ابو جہل کے بارے میں فرمایا ان حرکات سے باز نہ آیا، اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہم اسے گھسیٹیں گے، اور آخر میں رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب سجدہ کیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے، معلوم ہوا سجدے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ القدر ہے، اس سورت کا نام سورۃ القدر رکھا گیا کیونکہ اس سورت کا نام یہاں لیلۃ القدر یہاں لفظ موجود ہے، تو اس سورت میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات عطا فرمائے۔ اس کے آگے سورۃ البینہ ہے، سورۃ البینہ یہاں حتیٰ تأتیہم البینہ کی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البینہ رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورت میں بتایا گیا کہ مشرک ناکام ہوں گے، یہود و نصارہ ناکام ہوں گے، رسالت مآب علیہ السلام کی روشن دلائل کے ساتھ نبوت کے معاملات کی وضاحت فرمائی ہے، اور فرمایا جو نیک کام کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہے، خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوان کی سرٹیفکیٹ دی، اور فرمایا یہ اس دھرتی کے افضل لوگ ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ صحابہ کے لیے بڑا انعام ہے، یہ سورۃ البینہ کے آخر میں رب کریم نے فرمایا۔ اس سے اگلی سورت سورۃ الزلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کا نام بھی یہ رکھا گیا، یہ قیامت کی ہولناکی بتا رہی ہے کہ قیامت آئے گی، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، دنیا میں جس نے مال جس کی خاطر گناہ کیے تھے یہ شخص اپنے مال کو دیکھے گا، میں نے اس کے لیے گناہ کیے تھے، اس کو تو آج کوئی لینے والا بھی نہیں ہے، اس وقت کو یاد کرو، فرمایا آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی چھوٹی چیز پر بھی اللہ اچھائی کا بدلہ دیں گے، چھوٹی برائی پر بھی سزا دیں گے، قیامت کے دن پورا حساب لیا جائے گا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جنت عطا فرمائے، جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس سے اگلی سورت سورۃ العادیات ہے، سورۃ العادیات یہ پہلے لفظ میں لفظ عادیات موجود ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ بات سمجھایا یہ ہے کہ یہ جو گھوڑا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن انسان کو دیکھیے وہ اپنے مالک کا کھاتا ہے، اپنے مالک کی پیتا ہے، ساری چیزیں اس کی طرف سے دی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو یہ شخص ناشکرا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کو دی ہیں، اللہ میں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت سورۃ القارعہ ہے، یہ قارعہ اس کی مناسبت سے نام رکھا گیا، قیامت کی بات سمجھائی گئی کہ قیامت میں وزن اعمال ہوگا، وہ کھڑکھڑانے والی قیامت کا وقت اور لمحے کی بات فرمائی، پھر فرمایا اعمال کو تولا جائے گا، خشوع خضوع ہوں گے، اس میں دیکھا جائے گا کہ اخلاص کتنا ہے، اعمال کے معاملات کتنے ہیں۔ آگے سورۃ التکاثر ہے، اس میں التکاثر کے ساتھ بتایا گیا کہ الہاکم التکاثر، انسان کو سمجھایا کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں،
اللہ کا شکر ادا کرو, قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا. اس سے آگے سورۃ العصر ہے, سورۃ والعصر میں بتایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے. کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے, اعمال سنت کے مطابق ہوں گے. پھر فرمایا صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے. اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آئے تو مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں, دین کی دعوت نہ چھوڑیں. آگے سورۃ الہمزہ ہے. اس سورت کا نام بھی اس لیے رکھا گیا کہ لفظ اس میں موجود ہے. اس پہ رب کریم نے سمجھایا مال کو گن گن کر رکھنا, بخل کرنا, چغل خوری کرنا, لوگوں کی عیب نکالنا, مذاق اڑانا, دوسروں کو تانا دینا, یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. لہذا مذکورہ برے اعمال سے گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اس کے آگے سورۃ الفیل ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں الفیل ایک ہاتھی کے نام کی پورا واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ کافر کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا. چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اوپر پرندے ابابیل بھیجے. کنکریاں چھوٹی چھوٹیوں نے ان نے اوپر سے پھینکے اور لشکر تباہ و برباد ہو گیا. اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگلی سورت سورت قریش ہے. تو قریش کو اللہ جل شانہ نے اسی مناسبت سے اس کا نام سورت القریش رکھ دیا. فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, تمہیں اللہ نے امن دیا ہے, تم اللہ کی عبادت کرو. اصل چیز تو عبادت ہے. عبادت کا ماحول بناؤ, اچھی معیشت ہے تمہارے پاس, امن ہے. لہذا ایسے حالات میں جب معیشت اچھی ہو, امن ہو, تو عبادت کو توجہ دینی چاہیے. اگلی سورت سورت الماعون ہے. اس سورت کا نام معون اگلے لفظ کی وجہ سے رکھا گیا. رب کریم نے یہاں ارائیت الذی یکذب بالدین میں جو بات فرمائی ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں, نماز میں غفلت اور سستی نہ کریں کیونکہ غفلت والوں کے لیے ہلاکت ہے. نماز کی پابندی کریں, چھوٹی چھوٹی عادتیں کے معاملات میں ہم ٹھیک رہیں, اسی کے لیے ٹھیک رہیں. ہم چھوٹی چیز کے اوپر کسی کے ساتھ کنجوسی نہ کریں. اگلی سورت سورت الکوثر ہے. یہ سورت الکوثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی, آپ نماز پڑھیے, قربانی کیجئے, آپ کا مخالف ختم ہی ہو کر رہے گا اور رسول اللہ کا نام قیامت تک باقی رہے گا. اگلی سورت سورت الکافرون ہے. یہ مکی دور کی صورت ہے. اس میں جو ارشاد فرمایا گیا وہ صورت جو ہے توحید بتا رہی ہے, شرک کی نفی بتا رہی ہے, ایمان اور کفر, حق کے باطل کے درمیان یہ حد فاصل کی بات فرما رہی ہے. مشرکین نے صلح کی کوشش کی, آپ علیہ السلام نے دو ٹوک فرما دیا تھا کہ دیکھو دین پر دو نمبری کر کے صلح نہیں ہوتی, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. سورۃ النصر اگلی سورت ہے. اس سورت میں اذا جاء نصر اللہ کی وجہ سے نام ہے. اس میں فتح مکہ کے بعد لوگوں کو اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے, آخرت کی تیاری کی ترغیب ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فتوحات کا وقت آیا, جوک در جوک لوگ یہاں پہنچے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا. یہ اس میں اشارہ موجود ہے. یہ بالکل آخری اوقات میں نزول کی ترتیب کی صورت ہے. پھر سورۃ اللہب ہے. یہ صورت مکی زمانے کی ہے. اس میں بتایا گیا کہ ابو لہب جو تھا وہ دشمن رسول تھا, اس کی بیوی بھی برے انجام کو پہنچی, یہ بھی برے انجام کو پہنچا, اس کا مال اس کو بچا نہ سکا, نہ اولاد کام آئی نہ مال کام آیا. اگلی سورت سورت الاخلاص ہے. اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس میں عقیدہ توحید میں عقیدہ کو خالص رکھنا چاہیے. تو یہاں بیان فرمایا کہ سورۃ الکافرون میں شرک کا رد تھا, یہاں اخلاص میں توحید کی بات ہے. یہ دو صورتیں بہت محبوب سمجھی جاتی ہیں. فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلی سورت سورۃ الفلق, پھر سورۃ الناس ہے. سورۃ الفلق کی آیت میں الفلق کی مناسبت سے فلق نام رکھا گیا. پھر سورۃ الناس میں لوگوں کی بات, یہ دونوں کو اکٹھا رکھا گیا. میں دونوں کا خلاصہ اکٹھا آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں. ان دونوں صورتوں میں بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے, جادو سے اللہ کی پناہ مانگے, وسوسوں سے پناہ مانگے. ہر حال میں انسان کو شرور فتن سے بچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں رب کریم نے ہمیں پناہ دینے کے لیے سمجھائی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کو شروع فرمایا, سورۃ الناس پر ختم فرمایا. سورۃ فاتحہ میں دو چیزیں مانگنے کی بات فرمائی کہ انہیں مانگے, اللہ کی مدد اور نصرت مانگے, صراط مستقیم مانگے. مدد مل گئی تو دنیا میں غالب آ جائیں گے, صراط مستقیم مل گیا تو آخرت بن جائے گی. معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, اس میں بھی ہمیں دو باتیں ارشاد فرما دی. دنیوی معاملات میں لوگ کے شر سے پناہ مانگو, دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرور سے بچو.
دنوی معاملات میں وسوسہ ڈالنے کے شر سے بچ گئے، دنیا اچھی رہے گی، دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے، آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ رکھے۔ یہ 30واں پارہ پورا ہوا، قرآن کریم کا خلاصہ مکمل ہوا۔ کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے، صحیح ہو گیا تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔